بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب خواتین و حضرات کو اشنال کی طرف سے السلام علیکم۔ آپ اس وقت موجود ہیں ہمارے اسلامک انفو ڈیسک چینل پر۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس زندگی میں رمضان کا مبارک مہینہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس کو اپنی زندگی میں پانے کی دعا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ معزز ناظرین گرامی، آج ہم بات کریں گے رمضان میں وفات پا جانے والے لوگوں کے حوالے سے کہ جو لوگ رمضان میں مر جاتے ہیں ان کے لیے کیا اجر و ثواب ہے، اگر وہ مسلمان ہیں تو اس کے لیے کیا فضیلت ہوگی، اگر غیر مسلم ہیں تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے۔ آئیے ہم سب مل کر کتاب و سنت کی روشنی میں یہ فضیلت جانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو خوش نصیب مسلمان ماہ رمضان میں انتقال کرتا ہے اس کو سوالات قبر سے امان مل جاتی ہے، عذاب قبر سے بچ جاتا ہے اور جنت کا حقدار قرار پاتا ہے۔ چنانچہ حضرات محدثین کرام کا قول ہے جو مومن اس مہینے میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اور حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ 3 افراد کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سردار، دو عالم کے مالک، بےاذن پروردگار، بے کسوں کی مددگار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کو رمضان کے اختتام کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت عرفہ کے دن یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے ختم ہوتے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بشارت ہے، جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، روزہ کس قدر نصیب دار ہے کہ اگر روزے کی حالت میں موت سے ہمکنار ہوا تو قیامت تک کے روزوں کے ثواب کا حقدار قرار پائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک اور جمعے کے دن انتقال کرنے والوں کے بارے میں روایات میں آتا ہے ان سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب یہ عذاب صرف رمضان المبارک اور جمعے کے دن ہٹایا جاتا ہے یا تا قیامت، تو اس کے بارے میں بعض علماء فرماتے ہیں صرف ماہ رمضان المبارک اور جمعے کے دن یہ عذاب اٹھا دیا جاتا ہے، اور بعض فرماتے ہیں تا قیامت ان سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، اور یہ قبر میں راحت و آرام کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور زیادہ راجح بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے حق میں یہ حکم عمومی ہے کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال رمضان المبارک یا جمعے کے دن ہو جائے تو تا قیامت عذاب قبر اور منکر نکیر کے سوالات سے محفوظ رہے گا، اور اللہ کی رحمت سے یہ بعید بھی نہیں کہ وہ حشر میں بھی اس سے حساب نہ لے، جیسا کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے ملفوظات میں ہے، اگر کوئی غیر مسلمان رمضان المبارک میں مر جائے تو صرف ماہ مبارک کے احترام میں رمضان المبارک تک عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور رمضان کے بعد پھر اسے عذاب ہوگا، لیکن قیامت تک عذاب سے محفوظ رہنے کے بارے میں علماء دین مفتیان شرع فرماتے ہیں کہ احسن الفتاوی اور فتاوی محمودیہ میں لکھا ہے، اور خطبات حکیم الاسلام میں بھی لکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال
رمضان میں ہو جائے تو اس سے برزخ کا عذاب قیامت تک کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے بعض علماء اس سے اتفاق نہیں کر رہے، اس لیے دارالافتاء سے رجوع کیا جا رہا ہے کہ فیصلہ فرما دے، جبکہ جمعے کے بارے میں متفق ہیں کہ جمعے میں اگر انتقال ہو جائے تو برزخ کا عذاب قیامت تک کے لیے ختم ہو جاتا ہے، اور قیامت تک قبر کا عذاب اٹھائے جانا ضعیف احادیث سے ثابت ہوتا ہے، لیکن اس میں تا قیامت کی قید نہیں ہے۔ لیکن جمعے کے دن وفات پانے سے متعلق عذاب قبر نہ ہونے کی بات یہ متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ کوئی مومن مسلمان شخص جمعے کے دن یا رات میں مرے تو اس کے متعلق ایک ضعیف روایت میں یہ مضمون وارد ہے کہ وہ قبر کے سوال و جواب اور فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 70,000 افراد جنت میں داخل ہوں گے بغیر کسی حساب اور سزا کے۔ حدیث میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے اعمال کا جواب دیے بغیر جنت میں جائیں گے، اور مکمل حدیث کچھ یوں ہے۔ روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقوام مجھے دکھائی گئیں اور میں نے ایک نبی کو دیکھا اور پیروکاروں کی ایک چھوٹی سی جماعت، اور ایک نبی جس کے ساتھ ایک یا دو آدمی تھے، اور ایک نبی جس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ پھر مجھے ایک بہت بڑی جماعت دکھائی گئی اور میں نے سوچا کہ وہ میری امت ہے، لیکن مجھ سے کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم ہے۔ لیکن افق کو دیکھو تو میں نے ایک بڑی جماعت کو دیکھا، اور مجھ سے کہا گیا دوسرے افق کو دیکھو، اور ایک اور بہت بڑی جماعت تھی، اور مجھ سے کہا گیا یہ آپ کی امت ہے، اور ان کے ساتھ 70,000 ہیں جو حساب میں لائے یا سزا دیے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر وہ اٹھا اور اپنے گھر چلا گیا، اور لوگوں نے جن لوگوں کو جنت میں داخل کیا اس کے بارے میں جھگڑا کیا۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان میں سے بعض نے کہا شاید یہ وہی لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے دوسری چیزوں کا ذکر کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم کس بات پر جھگڑا کر رہے ہو؟ انہوں نے اسے بتایا اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رقیہ کی تلاش نہیں کی تھی یا پرندوں کے شگونوں پر یقین نہیں کیا تھا، اور انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا ہے۔ عکاشہ ابن محسان کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے ان میں سے ایک بنائے۔ تو آپ نے کہا تم ان میں سے ایک ہو جاؤ گے۔ پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے ان میں سے ایک بنائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عکاشہ نے تمہیں اس سے شکست دے دی۔ تو احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کی امت پر اللہ تعالیٰ کی بہت سارے احسان ہیں۔ ایک احسان تو ہم پہ یہ رمضان کی صورت میں کیا کہ جس کی فضیلتیں آپ بیان کرتے تھک جائیں گے، لیکن فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو ناظرین گرامی، یہ معلومات آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے تھی، اس لیے آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔